للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم قال اللہ تعالی فی مقام آخر یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے دو مختلف مقامات سے مقدس کلمات حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے ہم مومن ہیں، مومن کی ماؤں کے نام کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، کیونکہ یہ مومنین کی ماں ہے نا، رب نے سب کی مائیں تو کہا بھی نہیں ہے، مومنوں کی ماں کہا ہے، تو مومن تو پھر اس پہ خوش ہوگا کہ ہماری ماؤں کا تعارف ہو رہا ہے۔ اس لیے ذرا کھول کے ذرا جاگ کے میری بات کو سنیے، کو بات سمجھ آئے، ہاں نئی لگے تو سبحان اللہ کہہ دیں، پرانی لگے تو علم میں اضافے کی دعا کر دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی تعداد جو علماء نے بیان فرمائی وہ 11 ہے۔ زیادہ کا ذکر بھی ہے لیکن اکثر نے 11 کا لکھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس سے نکاح کیا، تمام کی تمام جتنی ازواج مطہرات، جتنی خواتین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، تمام اللہ کی مرضی سے آئیں۔ ہر ایک کا رشتہ یوں کہہ لیں کہ میرے اللہ نے کروایا تھا۔ 11 میں سے صرف ایک زوجہ محترمہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری حضور علیہ السلام کے حرم میں آئی۔ باقی جتنی تھیں سب کی سب، کوئی بیوہ تھی، کوئی طلاق یافتہ، صرف ایک کنواری حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے والی خاتون جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں نے 11 ازواج کا مختصر آپ کو تعارف کروانا ہے، کیونکہ اکثر ہم نے صرف حضرت عائشہ صدیقہ یا حضرت خدیجہ یا چند ایک اور اسماء ہیں جن کا ہم ذکر کرتے یا سنتے رہتے ہیں۔ 11 ازواج مطہرات کا میں مختصر اسماء بھی، اور پہلے کس کے نکاح میں رہیں، طلاق ہوئی تھی یا بیوہ ہوئی تھی، اور کتنا عرصہ حضور علیہ السلام کی زوجیت میں رہیں، یعنی کتنا عرصہ زندہ رہیں، میں مختصر بالکل شارٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا
چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو شادیاں کرنے کا شوق تھا، معاذ اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن قبائل کی خواتین سے شادیاں کی، یا ان قبائل کے ساتھ مقصد اتحاد تھا، یا ان قبائل کی عورتوں کو عزت دینے کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا۔ اور پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ کنواری صرف ایک تھی، باقی تو کوئی بیوہ کوئی طلاق یافتہ ہے۔ اب یہی بات ذہن نشین کر لیں تو جو بدبخت الزام تراشی کرتے ہیں ان کی اس بات کا جواب اسی بات میں ہے کہ باقی تمام کوئی طلاق یافتہ کوئی بیوہ ہے، کنواری صرف جناب عائشہ صدیقہ۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مجھے خواب میں تیری تمثیل اللہ نے دکھائی۔ عائشہ کو خواب میں حضور علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ یہ تیرے نکاح میں آئے۔ بہرحال آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں، پہلی زوجہ محترمہ حضور علیہ السلام کی حضرت خدیجہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ان کی عمر مبارکہ 40 سال تھی، میرے مصطفیٰ کی عمر مبارکہ 25 سال۔ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ ان کے پہلے خاوند ابو حالہ تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد دوسرا نکاح آپ نے عتیق مخزومی سے کیا، پھر وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ خواب میں آفتاب آپ کے سین میں نمودار ہوا، اس کی روشنی سے مکے کا ہر گھر روشن ہو گیا۔ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے، پہلی کتابوں کے عالم تھے، ان سے یہ خواب بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر یہ محسوس ہو رہی ہے کہ جس نبی کا ذکر ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ آخر میں آئیں گے، ابھی حضور نے چونکہ اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کہ جو نبی آخر میں آئے گا جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا، اس کی تعبیر یہ بن رہی ہے اے خدیجہ اس نبی سے تیرا نکاح ہوگا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سب سے پہلا نکاح اس بیوہ خاتون اور اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے کیا، جس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور حضرت خدیجہ کی والد کا نام خویلد اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ طاہرہ پاک۔ کمال کی بات ہے کہ دور جاہلیت میں رہ کر جو طاہرہ کہلایا، جہاں جس دور میں ہر طرف شراب کے جام چھلک رہے ہوں، بتوں کی پوجا کی جا رہی ہو، اس دور میں جو اپنی عزت و عصمت کو بچا کے رکھتی ہے اس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، پہلی زوجہ، اور جب تک یہ زندہ رہی، جب تک بقید حیات رہی، ان کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں۔ باقی جتنی ازواج ہیں ایک وقت میں 2 3 4 5، ایک وقت میں حضور علیہ السلام کے نکاح میں 9 ازواج تھیں، یعنی پردہ فرمانے کے بعد خدیجہ پاک کا پردہ ہوا، اور حضرت خدیجہ کے بعد جو حضرت سودا تھی، پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات 11 ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ جو زوجہ محترمہ ہے نا، سب سے پہلے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ پاک نے پڑھا۔ وہ ترتیب الگ ہے جو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے بیان فرمائی کہ آپ نے جھگڑا ختم کیا، آپ فرماتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ پاک نے، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے۔ بہرحال یہ ترتیب بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے پہلے کلمہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا۔ اس پہ علماء متفق ہیں، جھگڑے والی اس میں بات ہی نہیں، سب سے پہلے کلمہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا۔ اور پھر خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے وصال کے بعد
حضرت سودا بنت زما 10 نبوی یعنی اعلان نبوت کے 10 سال ہو چکے تھے، مکہ شریف میں ہی جناب خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد جناب سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے نکاح میں، یہ دوسری زوجہ محترمہ، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کی شادی سکران بن عمر سے ہوئی، وہ بھی صحابی تھے، سکران بن عمر وہ صحابی تھے، اور آپ سخاوت اور فیاضی آپ کے اوصاف کے نمایاں پہلو تھے جناب حضرت سودا کے۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کے بارے میں بھی لکھا کہ انہوں نے بھی خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے، انہوں نے بھی خواب دیکھا، یہ شیخ محقق لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے چاند اترتا دیکھا اور اپنے خاوند سکران سے اس کی تعبیر پوچھی، وہ تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات سچ ہے جو تو خواب بیان کر رہی ہے تو پھر تو تاجدار ختم نبوت کی دلہن۔ اب سکران نے یہ خواب بیان کر دیا، کچھ دنوں کے بعد تھوڑے ہی وقت میں ان کا وصال ہو گیا، پھر عدت پوری کرنے کے بعد حضرت سودا سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں تھا۔ نماز جنازہ کا حکم جا کے مدینہ شریف میں آیا، ان کا مکہ شریف میں وصال ہوا۔ جن ازواج کا مدینہ شریف میں وصال ہوا ان سب کی نماز جنازہ ہوئی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم تھا۔ اب حضرت سودا جو تھی نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں 10 نبوی رمضان شریف میں ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور جناب حضرت سودا ان کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ آتی ہیں جو صدیق اکبر کی شہزادی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تیسری زوجہ محترمہ، آقا کریم علیہ السلام کی تیسری زوجہ محترمہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ، ان کی والدہ کا نام حضرت ام رومان تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیت جو تھی وہ تھی ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں، جبکہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں تھی۔ ایک دن حضور علیہ السلام بیان فرما رہے تھے تو گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا نابالغ بچہ فوت ہو جائے یا 1 یا 2 بچے فوت ہو جائیں، قیامت والے دن وہ بچے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا، جو نابالغ بچے جن کے فوت ہو جاتے ہیں بچہ یا بچی، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم نے اس وقت تک جنت نہیں جانا جب تک ہمارے ماں باپ کو بخش نہیں دیا جاتا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس بات کو سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو کیوں روتی ہے؟ عرض کی آقا میں اس لیے روتی ہوں کہ آپ کا یہ ارشاد گرامی سنا کہ جس کے نابالغ بچے دنیا سے چلے جائیں گے وہ اپنے والدین کی سفارش کریں گے، جس کا کوئی نہیں یعنی جس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کیا آقا جس کی اولاد ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا، اس کے لیے کیا بندوبست ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مولا من لا مولا لہ، جس کا کوئی نہیں اس کا میں جو ہوں۔ گناہگار آنکھیں نم کس لیے، گناہگار آنکھیں نم کس لیے ہیں، وہ غم خار آقا تو غم کس لیے۔ گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا، تو بولے محمد کے ہم کس لیے، بولے محمد کے ہم کس لیے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ، آپ کی اولاد نہیں تھی، پھر ام عبداللہ کنیت کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بھانجے سگے بھانجے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے تھے، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو میرے نبی علیہ السلام نے لعاب دان کی گڑتی دی، جیسے حسنین کریمین کو حضور نے گڑتی دی حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا اور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تو ام عبداللہ ہے، یہ عبداللہ ہے اور تو ام عبداللہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ان کے ساتھ منسوب کیا یعنی کنیت کے لحاظ سے ام عبداللہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا۔ 57 ہجری میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب حضرت عائشہ صدیقہ کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ اب کتنی ازواج ہوگی؟ 3۔
اب چوتھی زوجہ محترمہ جناب حضرت حفصہ، یہ کس کی بیٹی ہیں؟ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ وہ زوجہ محترمہ ہیں جن سے 2210 احادیث مروی ہیں اور 74 احادیث جو بخاری و مسلم میں ہیں، ایسی احادیث جن کی راویہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جو متفقن علیہ جن احادیث کو کہا جاتا ہے یعنی جو بخاری مسلم میں ہوں، ان کی تعداد 74 ہے۔ 2210 احادیث انہوں نے بیان فرمائی۔ اب حضرت حفصہ سیدنا فاروق اعظم کی شہزادی ہیں، ان کی والدہ کا نام زینب تھا۔ ان کے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ احد یا بدر میں اپنی زخموں کی شدت کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت جناب فاروق اعظم نے ان کی عدت پوری ہونے کے بعد جناب حضرت عثمان غنی سے کہا کہ تم حفصہ سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر جناب عمر نے کہا کہ اے عثمان میں نے تم سے کچھ کہا تھا۔ انہوں نے کہا ابھی میرے ایسی بات ذہن میں نہیں یا ابھی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں نکاح کروں۔ آپ خاموش رہے، اتنا ہی بس جواب دیا۔ تو حضرت عمر کے دل میں تھوڑا سا ملال آیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ پھر اس کے بعد جناب صدیق اکبر سے آپ نے کہا کہ اے ابو بکر میری بیٹی حفصہ سے آپ نکاح کر لیں۔ آپ نے بھی آمینہ بھری، خاموش رہے۔ حضرت عمر پریشان ہے، حیران ہے کہ ایسا معاملہ کیوں ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی حفصہ کے لیے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ نکاح کر لیں، حضرت ابو بکر سے کہا آپ کر لیں۔ ان دونوں نے خاموشی اختیار کی، حامی نہیں بھری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیری بیٹی کو اللہ ایسا دولہا عطا کرے گا جیسا کائنات میں کسی کا دولہا نہیں۔ تو عرض کی آقا وہ کون ہے؟ فرمایا میں محمد تیری بیٹی حفصہ سے نکاح کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ آقا کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور 45 ہجری تک زندہ رہی۔ آپ کا وصال مدینہ شریف میں ہوا۔ پانچویں زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور ام المساکین کے لقب سے مشہور تھی۔ غرباء اور مساکین کو بڑی فیاضی کے ساتھ کھانا کھلاتی تھی، اس وجہ سے آپ کا لقب ہی ام المساکین ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے نکاح میں 4 ہجری میں آئیں اور یہ واحد زوجہ محترمہ ہے جو زیادہ عرصہ حضور علیہ السلام کے پاس زندہ نہیں رہی، 2 یا 3 مہینے بعد وصال فرما حضرت زینب بنت خزیمہ۔ اور پھر ان کے پہلے خاوند جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن جاش جو احد میں شہید ہوئے، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دی ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ایک اور مزار ہے، دوسرا مزار، باقی شہدائے احد کی قبریں اکٹھی ہیں نا، حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ایک قبر اور ہے، وہ حضرت عبداللہ بن جاش کی ہے۔ وہ عبداللہ بن جاش حضرت زینب بنت خزیمہ کے پہلے خاوند تھے، احد میں شہید ہوئے، عدت کے بعد یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن جاش جو تھے وہ حضور علیہ السلام کے پھپھوزاد بھائی بھی تھے۔ اب چھٹی زوجہ محترمہ ہند بنت ابی امیہ، جن کو ام سلمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ، ان کے پہلے خاوند ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد تھے، یہ بھی احد میں زخمی ہوئے اور بعد میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت برہ بنت عبد المطلب کے یہ بیٹے تھے۔ پھر ان کے بعد عدت کے بعد 4 ہجری میں ان کا نکاح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہوا اور 63 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ واقعہ کربلا کے وقت حضور کی یہ واحد زوجہ محترمہ ہے جو موجود تھی، یعنی آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھی اور حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے خاوند کا جب وصال ہوا تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا
کہ جو بندہ مصیبت کے وقت یہ دعا کرے اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، جو بندہ مصیبت کے وقت یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری مصیبت دور فرما، میرا اجر قائم فرما اور اس سے بہتر میرے لیے اس کا قائم مقام بنا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے یہ دعا سنی تھی، میں ہر وقت یہ دعا کرتی تھی یا اللہ مجھے بہتر قائم مقام عطا فرما، مصیبت کے وقت میرا اجر قائم فرما۔ میں یہ دعا کرتی رہتی اور کبھی کبھی میں سوچتی کہ ابو سلمہ جو تھے نا وہ بڑے نیک تھے، بڑے عظیم تھے، بہت اعلیٰ کردار کے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اب میں یہ دعا کرتی ہوں، دعا پہ یقین بھی ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت یہ دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے۔ اب اس سے بہتر ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون ہے؟ کہتی ہے جب رسول اللہ نے میری طرف نکاح کا پیغام بھیجا مجھے اس دن پتا چلا ابو سلمہ سے بہتر رب نے دعا قبول کر کے مجھے مصطفیٰ جیسا دولہا حضور علیہ السلام کے میں نکاح میں آیا۔ 378 احادیث انہوں نے بیان فرمائی اور بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں متفقن علیہ ان کی تعداد 13۔ حضرت ام سلمہ 4 ہجری سے 63 ہجری تک میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، یعنی 4 ہجری میں نکاح میں آئیں، 63 ہجری میں آپ کا وصال۔ اب 7ویں زوجہ محترمہ جناب حضرت زینب بنت جہش، جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا، عبداللہ بن جہش احد میں شہید ہوئے، ان کی یہ سگی بہن تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کی پھپھی کی بیٹی تھی۔ نبی علیہ السلام نے خود ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کیا۔ کن سے کیا؟ زید بن حارثہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کے بارے میں میں نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے اور حضرت حکیم بن حزام انہوں نے خریدا اور جناب حضرت خدیجہ کو انہوں نے تحفے میں دیا، یعنی ان کو ہبہ کیا غلامی کی صورت میں۔ جب حضرت خدیجہ کا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو دیا۔ حضرت زید بن حارثہ کو میرے نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا اور اس طرح پرورش کی کہ لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی وجہ سے 2 ایسی رسموں کا خاتمہ ہوا کہ جو اسلامی مزاج کے بالکل خلاف تھی۔ ایک رسم یہ کہ منہ بولے بیٹے کو اپنا ہی بیٹا، سگا بیٹا سمجھا جاتا ہے، یعنی جو حقوق اور جو مقام حقیقی بیٹے کا ہوتا جس میں سے وہ بیٹا پیدا ہوا وہی منہ بولے بیٹے کو دیا جاتا، وہ اپنی اس کو وراثت میں حصہ بھی دیا جاتا، جبکہ یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی جو ہوتی جب وہ منہ بولا بیٹا طلاق دیتا تو جس نے اپنا بیٹا بنایا وہ اس سے نکاح نہ کر سکتا، وہ اس کو حرام سمجھتا۔ ان 2 جاہلانہ رسومات کا خاتمہ اس زینب بنت جہش کی وجہ سے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دی کیونکہ ان کا خاندان بڑا تھا، وہ غلام تھے تو آپس میں مزاج نہ مل سکا۔ اور یہ واحد خاتون ہیں جن کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کی مجلس قائم نہیں ہوئی، یعنی جس طرح دلہا آتا ہے یا دلہن ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں یا دلہن پردے میں دلہا باہر بیٹھتا ہے، پھر گواہ جاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، حجاب قبول ہوتا ہے، اس میں نہ گواہ تھے نہ نکاح کی مجلس قائم ہوئی۔ رب نے فرما دیا کہ اے پیارے حبیب میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا، بس رب نے نکاح کر دیا، گواہ بھی خدا ہے اور نکاح خواہ بھی خود خدا ہے۔ یہ زینب بنت جہش میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دلہن۔ میں نے عرض کر دیا کہ ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا، انہوں نے طلاق دی 5 ہجری میں، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئے اور ان کا وصال 20 ہجری میں ہوا۔ 11 احادیث انہوں نے بیان فرمائی متفقن علیہ جو بخاری مسلم میں ہیں، ان احادیث کی تعداد 2 ہے۔ اب 8ویں زوجہ محترمہ حضرت جویریہ بنت حارث، جناب جویریہ بنت حارث۔ اب یہ کون ہے؟ یہ غزوہ بنی مصطلق جو ہوا نا، بنی مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی۔ یہ قیدی بن کے آئیں
ان کا پہلا خاون جنگ میں مارا گیا، یہ قیدی بن کے آئیں، اور مال غنیمت میں جب یہ قیدی بن کے آئیں تو ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ مال غنیمت کی تقسیم میں حضور علیہ السلام کے صحابی ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، کیونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی، تو اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو حضرت ثابت بن قیس کو رقم دے کر ان کو آزاد کرایا۔ ان کا جو باپ تھا نا، جب ان کو پتا چلا حارث کو کہ میری بیٹی قیدی ہے، تو کسی سے پوچھا کہ محمد کس طرح قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں؟ کہا فدیہ لیتے ہیں، کسی صورت میں دے دیا جائے۔ اس نے کہا اگر اونٹ دے دوں؟ کہا ہاں، اتنی تعداد میں۔ انہوں نے اونٹ بھی مقرر کیے۔ اب حارث نے اونٹ لیے ساتھ، اونٹ لے کر چلا کہ اپنی بیٹی کے فدیے کے طور پہ محمد کریم علیہ السلام کو پیش کروں گا اور اپنی بیٹی کو جویریہ کو آزاد کرواؤں گا۔ اب ان کا نام برہ تھا، بدل کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جویریہ رکھا تھا۔ حارث راستے میں اونٹوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں جو اونٹ لے کر آ رہے تھے۔ ایک اونٹ ذرا پسند آ گیا، دل کو بھا گیا، دل میں خیال آیا یہ اونٹ بڑی اعلیٰ نسل کا ہے، فربا بھی ہے، موٹا بھی ہے، سرخ بھی ہے، یہ میں نا محمد کو نہیں دیتا۔ اس اونٹ کو نا راستے میں وادی عتیق میں چھپا دیا اور باقی اونٹوں کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام سے آ کر کہا میں حارث ہوں، مستلق کا سردار ہوں، میری بیٹی برہ آپ کی قید میں ہے، میں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں، یہ اونٹ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے دیکھ کر فرمایا حارث یہ اونٹ لے آئے ہو جو راستے میں وادی عتیق میں چھپا کے آئے ہو، اس کا کیا کرنا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا کیا کرنا ہے؟ بس اس اونٹ کی جب نبی نے خبر دی، حضرت حارث حضور کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا کوئی شریک نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول۔ اب جب حارث کلمہ پڑھتے ہیں تو حضرت برہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تو ساتھ ہی کہا اے محمد کریم علیہ السلام میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو میں اپنی بیٹی کا کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری بیٹی سے ہم نکاح کریں۔ تو آقا کریم نے ان کا نام بدل کے برہ سے جویریہ رکھا۔ تو حضرت جویریہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں 6 ہجری میں، ان کا وصال ہوا 50 ہجری میں، 7 احادیث ان سے مروی ہیں۔ 9ویں زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صاحبزادی ہیں جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے فتح مکہ کے وقت کلمہ پڑھا، اور یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ان کا نام رملہ تھا، کنیت ام حبیبہ تھی۔ ان کا پہلا خامند عبید اللہ بن جاش تھا، وہ جن کی عود میں شہادت ہوئی نا عبداللہ بن جاش، ان کے بھائی عبید اللہ بن جاش، اور یہ بھی حضور کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اور حضور کی زوجہ محترمہ زینب بنت جاش کے سگے بھائی تھے۔ پہلا نکاح ان کا ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اپنے خامند سمیت، اور وہاں ان کے خامند عبید اللہ بن جاش انتقال کر گئے۔ پھر وہاں حضرت ام حبیبہ نے عدت مکمل فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے عمر بن امیہ کو اپنا وکیل بنا کے شاہ نجاشی کے پاس بھیجا حبشہ میں کہ میں ام حبیبہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب شاہ نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کو خبر دی تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو میرے نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، اور اس عورت اس خاتون ام حبیبہ کا نکاح شاہ نجاشی نے خود میرے نبی سے پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ مکہ میں واپس آ گئے، 65 احادیث آپ سے مروی ہیں، اور جس وقت آپ کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، صلح حدیبیہ کی تجدید کے سلسلہ میں وہ مدینہ مرتبہ تشریف لائے، جب حالت کفر میں تھے تو سوچا کہ اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملتا جاؤں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بیٹی تو حضور کی زوجہ محترمہ تھی۔ اب جب ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، جب باپ بیٹی کے گھر جاتا ہے، آپ جو باپ بیٹھے ہیں ان کو اندازہ ہوگا نا بیٹی کس طرح ویلکم کرتی ہے، کس طرح استقبال کرتی ہے، بستر بچھاتی ہے، اچھی جگہ پہ باپ کو بٹھاتی ہے۔ لیکن جب ابو سفیان آئے نا تو ایک بستر بچھا ہوا تھا، اس پہ بیٹھنے ہی والے تھے، تو حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا ٹھہر ٹھہر، ابا ٹھہر جا، ابا ٹھہر، بیٹھنا
نہیں وہ کھڑے رہے, جلدی سے بستر کھینچ لیا, کہا اب بیٹھ. ابو سفیان نے کہا بیٹی سمجھ نہیں آئی, باپ آئے بیٹیاں بستر بچھاتی ہیں اور تو اٹھا رہی ہے, مجھے یہ بات بتا بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں؟ کہا ابا آپ بستر کے قابل نہیں. کہا کیا مطلب؟ فرمایا کیونکہ یہ بستر مصطفیٰ کا ہے, آپ کافر ہیں, کافر ناپاک ہے, نبی کا بستر پاک ہے, نبی کے بستر پہ وہی آ سکتا ہے جو خود بھی پاک ہوا تھا. نبی کے بستر پہ صرف وہی آ سکتا ہے جو خود بھی پاک. اب یہ جناب ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا ایمان تھا. بعد میں ان کے والد صاحب مسلمان ہو گئے تو حضرت ام حبیبہ کے بعد 10ویں زوجہ محترمہ جناب حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب یہودی کی بیٹی تھی, اور خیبر میں یہ قیدی بن کر آئی. جب خیبر کی جنگ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, جس جنگ کے ہیرو حضرت علی شیر خدا تھے, جس کے ہاتھ میں کل اللہ فتح اسے دے گا جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا. یہ بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی. تو حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے, یہ ان کی اولاد میں سے تھی, یعنی حی بن اخطب بھی ان کی اولاد میں سے تھا. تو نبی علیہ السلام کی یہ زوجہ محترمہ, ان کا جو اصلی نام تھا وہ تھا زینب, ان کا نام بھی زینب تھا. اب ان کو صفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب مسلمان لشکر کوئی جنگ جیتتا تو امیر لشکر کے لیے جس کو مختص کیا جاتا اس کو صفیہ کہا جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے لیے ان کو خاص کیا گیا کیونکہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. کہا گیا نبی کی اولاد میں سے نبی کی بیٹی ہے تو نبی کے نکاح میں جانی چاہیے یا نبی کے حصے میں جانی چاہیے, تو اس لیے ان کو صفیہ کہا جاتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 10ویں زوجہ محترمہ کی صورت میں, اور 7 ہجری میں آپ کا میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ عقد ہوا, اور 50 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں, حضور نے پوچھا تھا کہ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, اگر تو چاہتی ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اب آگے تیری مرضی, اسلام قبول کر لے اور اللہ کے محبوب کی بیوی بن جا یا اپنے خاندان میں واپس چلی جا, میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا سونیا میں نے تو پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا, میں نے تو ایمان چھپا کے رکھا ہے, قبیلے کے خوف سے قبیلہ بڑا ہے, باپ کے خوف سے ایمان چھپا کے رکھا ہے. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک قبیلے کی وجہ سے اللہ کے محبوب کو چھوڑ 11ویں زوجہ محترمہ حضرت میمونہ بنت حارث حضور علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح بھی 7 ہجری میں ہوا اور 51 ہجری میں ان کا وصال ہوا. مکہ میں وفات پائی حضرت میمونہ بنت حارث. حضرت زینب بنت خزیمہ جو حضور کی ایک زوجہ محترمہ جن کا پیچھے میں نے ذکر کیا, آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ 5ویں زوجہ محترمہ, ان کی یہ بہن تھی, اور ان کی ایک بہن اسماء بنت امیس بھی ہیں جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی. ان کی شہادت کے بعد جناب صدیق اکبر نے نکاح کیا, اور پھر جناب صدیق اکبر کے وصال کے بعد ان سے حضرت مولا کائنات نے نکاح کیا, حضرت اسماء بنت امیس, حضرت محمد بن ابی بکر کی والدہ. یہ بھی ان کی ہمشیرہ تھی حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ کی. 7 ہجری میں نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی اور 51 ہجری میں وصال ہوا. 72 احادیث انہوں نے بیان فرمائی, 7 احادیث بخاری مسلم میں ہیں جو انہوں نے بیان فرمائی.